الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم۔ آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے مخلوق بنائی، انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے۔ آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں وہ ہیں جو سب سے پہلے جس کی وحی کی گئی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے سچے خواب آتے تھے آپ کو، اور ایسے سچے خواب کہ جو رات کو دیکھتے تھے وہ نظر آ جاتا تھا، کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی، جو دیکھا ہو بہو ویسا ہی واقعات پیش آتے تھے۔ یہ بات پوری ہوئی تو آپ نے اب دوسرا کام شروع کیا کہ تنہائی میں اپنے پروردگار کی عبادت شروع کی۔ چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ سامان لے کر کے کھانے پینے کا غار حرا میں چلے جاتے اور وہاں پر عبادت میں مشغول رہتے، گھر پر نہیں آتے تھے دو کام کے لیے، جب یا تو کھانا پورا ہو جاتا تو یا اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال یا کوئی ضرورت ہوتی تو ہی اپنے گھر پر آتے تھے، ورنہ وہاں تنہائی میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ نبوت ملی نہیں تھی، کوئی عبادت کا طریقہ نہیں تھا، تو آپ وہاں تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے؟ تو علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ عبادت کا کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ مخلوق سے انقطاع چاہتے تھے، الگ ہونا چاہتے تھے، الگ ہو کر کے تنہائی میں اپنے پروردگار کی توجہ اور اپنے پروردگار کے بارے میں تفکر چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، ورنہ عبادت کے بارے میں کوئی چیز اس وقت تھی نہیں۔ یہ دو باتیں پوری ہوئی۔ تیسرے مرحلے پر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار میں عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو منہ دھونا تھا تو اپنی غار سے باہر آئے منہ دھونے کے لیے، تو اچانک آسمان سے آواز آئی، اے محمد۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، کوئی ملا نہیں۔ پھر دوسری آواز آئی، اے محمد۔ آپ نے اوپر دیکھا، کچھ بھی نہیں۔ تیسری آواز آئی، اے محمد، تو آپ نے دیکھا کہ ایک سورج کی طرح چمکتا ہوا خوبصورت نورانی چہرہ، سبز لباس پہنے ہوئے، سر پر نورانی تاج، اور وہ ایک رونما ایسی شکل ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، اقرأ، آپ پڑھیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا جانتا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو دبایا زور سے، پھر کہا پڑھیے، وہی جواب، ما انا بقارئ، 3 مرتبہ آپ کو دبایا، اور 3 مرتبہ دبانے کے بعد پھر کہا کہ پڑھیے، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 5 آیتیں جو ابھی پڑھی اس کو پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ آیتیں اتر چکی، اب حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر زمین پر مارا تو پانی نکلا. آپ کو استنجا کرنا سکھلایا، وضو کرنا سکھلایا، غسل کرنا سکھلایا. اب یہاں پر 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی اور یہ عبادت کا طریقہ سکھلایا. اس کے بعد حضرت جبرائیل چلے گئے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے سرابور اب گئے اپنے گھر اور جا کر کے حضرت خدیجہ سے عرض کیا، خدیجہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، آج مجھے کمبل اڑا دیجیے. حضرت خدیجہ نے کوئی سوال نہیں کیا، کمبل آپ کو اڑا دیا. اور جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یا ایھا المدثر، او کمبل اوڑھنے والے. اب یہاں پر علماء میں اس طور پر اختلاف ہے کہ اقرا کی آیت پہلے اتری، یا ایھا المدثر پہلے اترا، یا پھر سورہ فاتحہ پہلے اتری. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین وضاحت اور خلاصہ کیا جس میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا. اس طور پر کہ پہلی مرتبہ جب آپ وہاں پر گئے تو وحی کے اعتبار سے اقرا کی 5 آیتیں اتری. اس کے بعد وحی رک گئی. رکنے کے بعد دوسری مرتبہ جب وحی چالو ہوئی کچھ لمبی مدت کے بعد، تو اس وقت یا ایھا المدثر اتری. تو وحی کے انقطاع کے بعد پہلی وحی یا ایھا المدثر. اور آپ کو نماز جو سکھلائی وحی اترنے کے بعد، تو ضرورت تھی سورہ فاتحہ کی، تو فاتحہ آپ کو نماز سکھلانے کے لیے پہلے اتری. یہ تینوں چیزوں کا اس طریقے پر خلاصہ کیا. خیر، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کمبل اڑا دیا. ایک شوہر اور بیوی، اس کے تعلقات کیسے ہو یہ حضرت خدیجہ بتلا رہی ہے کہ اگر شوہر گھبرایا ہوا گھر پر آوے تو کوئی سوال نہیں، بس اس کو اطمینان سے پہلے آرام کرنے دیں، اس کے بعد سوال. اس کے بعد جب آپ بیدار ہوئے، آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی، اب حضرت خدیجہ پوچھتی ہے کیا ہوا. پورا واقعہ آپ نے جو گاڑ میں بنا وہ ذکر کیا. اب ذکر کرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے جو سکون کے الفاظ کہے ہیں وہ یہ کہ اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا خیال کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کا خیال لحاظ کرتے ہیں. یہ الفاظ حضرت خدیجہ نے ذکر کیے. حضرت خدیجہ نے کوئی حقوق اللہ کا ذکر نہیں کیا، سب حقوق العباد کا ذکر کیا. ہم نماز کے مسئلے میں، روزوں کے بارے میں، حج عمرہ کے بارے میں بہت آگے ہیں. حضرت خدیجہ حقوق اللہ، حقوق العباد ذکر کر کے بتلانا چاہتے ہیں تم مخلوق پر رحم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. اور یہ تو حدیث ہے، جو مخلوق پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ ذکر کیے. اور اس پر ایک بات اور لکھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ ذکر کیے، اور ذکر کرنے کے بعد حضرت خدیجہ پوچھتی ہے کہ اب جب بھی وہ شیطان تمہارے پاس آئے، آپ جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ آئیں تو مجھے کہنا. چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کہا کہ اب یہ نظر آتا ہے، تو اپنی اوڑھنی اتار دی. پوچھا کہ اب؟ تو کہ اب نہیں. پھر اوڑھنی اپنے سر پر لکھا، اب؟ تو کہ اب نظر آتا ہے. حضرت خدیجہ سمجھ گئی یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے. اور فرشتہ شرم والا ہوتا ہے، باحیا ہوتا ہے. تو جب میں اپنی اوڑھنی اتار دیتی ہوں تو وہ بے شرم، وہ چلے جاتے ہیں بے شرمی کی وجہ سے، اور جب میں اوڑھنی ڈال دیتی ہوں تو وہ باحیا ہے اور وہ آ جاتے ہیں. تو جو ماں بہنیں اپنے گھروں میں فرشتوں کی آمد چاہتی ہیں وہ اپنے سروں پر ہمیشہ اوڑھنی رکھے، اور جو شیطان کو اپنے گھروں میں ہمیشہ چاہتی ہیں وہ اپنے دوپٹے کو اتار کر کے کباط میں رکھ دیں. کوئی ضرورت نہیں ہے، شیطان خود آ جائے گا، بلانے کی ضرورت نہیں ہے، دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرشتہ حضرت خدیجہ نے یہ بتلا دیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی تو حضور کو تسلی ہو گئی.
اسی پر ایک بات نکلتی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے لتسکنوا الیہا، کہ مرد کے لیے عورت سکون کا سامان ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سامان ہے۔ حضرت خدیجہ کے اتنے الفاظ سے سکون ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب کہ عورت کو، مرد کو سب سے زیادہ سکون کوئی دے سکتا ہے تو اس کی بیوی، اور بیوی کو سب سے زیادہ کوئی سکون دے سکتا ہے تو اس کا شوہر، لہذا ایک دوسرے کا خیال کریں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اوصاف ذکر کیا حقوق العباد کے، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آج کل ہم اپنے گھروں میں برکت ڈھونڈتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں سے تعلقات توڑے ہوئے ہیں، کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلقات توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تعلقات توڑنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تعلقات رکھنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں برکت ہوتی ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اس پر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے بعد ایک بات نقل کی، الکبائر میں، کتاب الکبائر میں ایک بات لکھی کہ ایک آدمی حج کے لیے روانہ ہوا اور اس کے پاس مال تھا، کوئی پیسے، روپئے، دینار، دراہم، تو وہ لے کر کے اس نے سوچا کہ کسی امانت دار آدمی کے حوالے اس کو کر دیں اور حج کو چلیں۔ تو ایک امانت دار آدمی کے پاس وہ پیسے اٹھا کر کے رکھے کہ یہ میرے پیسے سنبھالو، میں حج کو جا رہا ہوں۔ اور وہ امانت داری میں بہت مشہور تھا، بہت مشہور، کسی کا ایک پیسہ کھاتا نہیں تھا، واپس دے دیتا تھا۔ وہ تو دے کر کے حج کو چلا گیا، واپس آیا، پتہ چلا کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، امین آدمی، امانت دار آدمی انتقال کر چکا۔ تو گھر والوں سے اس کو پتہ چلا کہ بڑا امانت دار تھا، وہ تو گھر میں کسی کو امانت سپرد کر کے گیا ہوگا، چلو پوچھتے ہیں۔ پوچھا تو کہا ہمیں معلوم نہیں۔ علماء سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اب اس امانت کے بارے میں میری پوری زندگی بھر کی کمائی تھی، میں خالی ہو گیا۔ تو کہا ایک بات کرو، آپ زمزم کے کنویں کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر کے آواز دو اس کے نام سے، وہ جواب دے گا تو آپ پوچھ لینا میری امانت کہاں ہے، کیونکہ زمزم کے کنویں میں جنتی لوگوں کی روحیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اس آدمی نے، اس خراسانی نے وہاں جا کر کے آواز دی کہ فلاں آدمی، تو کوئی جواب اس کو نہیں ملا۔ پھر وہ علماء کے پاس گیا کہ جواب نہیں ملا، تو کہ اللہ معاف کریں، آپ اب برہوت نامی کنویں کے پاس جاؤ، وہاں پر جہنمی لوگوں کی روحیں جمع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں جا کر کے اس بندے نے آواز دی تو ایک ہی آواز میں جواب آئی کہ میں، کہا کہ آپ کی امانت میں نے میرے گھر میں فلاں جگہ پر دفن کی ہے، اس کو نکال کر کے لے لینا۔ اب یہ آدمی سوال کرتا ہے کہ آپ ادھر کدھر، میں تو آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس ڈھونڈنے گیا تھا، آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ تعلقات توڑے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا۔ اور آج کل ہمارا یہی صلہ رحمی کا مسئلہ یہی ہے، تعلقات توڑنا۔ حضرت خدیجہ اسی کو ذکر کر رہے کہ آپ وتصل الرحیم، صلہ رحمی کرتے ہیں، تعلقات کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جو تعلقات جوڑتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کہتے ہیں مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور پڑوسیوں کا خیال، آپسی لوگوں کا خیال آپ کرتے ہیں، مطلب حقوق العباد کا ذکر کر دیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، تو غیر مسلم پڑوسی کا جو بیت الخلا اور ٹوائلٹ تھا وہ بالکل ان کی دیوار سے لگا ہوا تھا۔ تو سہل بن عبداللہ تستری کے گھر میں وہ ایک سوراخ ہو گیا تھا اس کی دیوار سے، ٹوائلٹ کی دیوار سے، تو پاخانہ ادھر آتا تھا، گندگی ادھر آتی تھی۔ تو سہل بن عبداللہ تستری کیا کرتے، ایک برتن رکھ دیتے تو وہ پاخانہ اور گندگی اس برتن میں جمع ہوتی تھی، دن بھر اس میں جمع ہوتی،
اور رات کے وقت میں جب لوگ سو جاتے تو اس کو اٹھا کر کے دور پھینکنے جاتے تھے۔ یہ سالوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اپنے پڑوسی کو نہیں کہا کہ ایسا ہے تو اپنے ٹوائلٹ کے سوراخ کو بند کر۔ سال بھر چلتا رہا، سالوں تک۔ جب آپ اپنے آخری حالت پر تھے تو پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوں، میری روح کب پرواز کر جائے کچھ کہہ نہیں سکتا، میں کمزور ہو چکا، لیکن میں نے تجھے اس لیے بلایا کہ یہ دیکھ کیا ہے۔ کہا کہ یہ تو گندگی ہے۔ کہا کہ یہ آپ کے گھر سے آتی ہے اور سالوں سے آتی ہے، اور میں نے آپ کو اس لیے بلایا کہ میں اب دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو آپ کا کوئی پڑوسی ایسا آئے گا جو اس کو برداشت نہیں کر پائے گا اور آپ کا ان سے جھگڑا ہو جائے گا، تو میں آپ کو یہ کہنے کے لیے بلایا کہ اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس بندے نے کہا حضرت یہ کیسے آپ کے اخلاق ہے، میں ابھی ہی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ بندے نے کلمہ پڑھ لیا۔ خلاصہ کلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حقوق العباد کو ذکر کرتی ہے۔ ہم حقوق اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، حقوق العباد کی پرواہ نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ الفاظ کہے، اس کے بعد حضرت خدیجہ لے گئی ورقہ ابن نوفل، جو آپ کا حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھے۔ وہ عیسائی تھے اور انجیل اور تورات یہ دونوں کتابوں میں بہت ماہر تھے۔ ورقہ ابن نوفل ان کے پاس لے گئی اور جا کر کے کہا، یہ پورا واقعہ ذکر کیا تو کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، بہت جلدی آپ کو نبوت ملی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو بہت ستائے گی اور آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ کاش اس وقت میری زندگی وفا کرتی تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ اس کے چند ہی دن کے بعد ورقہ ابن نوفل کا تو انتقال ہو چکا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میری قوم مجھے میرے وطن سے نکالے گی؟ کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، ان کی قوم نے ان کو ستایا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا۔ آپ آخری نبی ہیں۔ تورات اور انجیل کے کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی یہ نبوت کے آثار ظاہر ہو چکے، آپ نبی ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ورقہ ابن نوفل کو انتقال کے بعد ایک سفید کپڑوں میں، بہترین شکل، تو اس میں ورقہ ابن نوفل کی مغفرت کا ثبوت اور آپ کے اللہ کی ذات پر ایمان کا ثبوت ملا کہ وہ مومن ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ خیر، یہ بات پوری ہوئی اور حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے آئی۔ اس کے بعد لمبی مدت تک وہی رکی۔ اب ایک اور بات یہاں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جبرائیل کو دیکھ کر کے گھبرا گئے تھے۔ پہلی وحی جب آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت جبرائیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں رک گئے، چلو۔ کہا کہ میری انتہا ختم، اب آپ چلیے، میں یہاں سے آگے نہیں آ سکتا۔ چنانچہ جبرائیل رکے۔ ان دو چیزوں میں خلاصہ یہ کیا ہے کہ ادھر غالب آ چکے تھے حضرت جبرائیل ابتدائے وحی میں، پہلی مرتبہ میں حضرت جبرائیل غالب آئے تھے، محمد مرعوب ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ اس طور پر، انعام اس طور پر کیا کہ جب معراج پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو کہا اب محمد آگے، جبرائیل پیچھے ہیں، اب محمد غالب رہیں گے۔ خیر، یہ 5 آیتیں اتری ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ بسمی کو کیوں لائے؟ اللہ کے نام کو ذکر کرنے کی کیا وجہ؟ تو کہ بسمی لانے کی وجہ یہ ہے
کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اس پر مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے قرآن پڑھیے۔ بسمی، آپ کے رب کا نام لے کر کے ابتدا کیجئے، کیونکہ آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا خلق الانسان من علق، کہ انسان کو پیدا کیا۔ اصل میں انسان کا ذکر کر کے پوری کائنات کا ذکر کر دیا کہ اپنے رب کا نام پڑھیے، اس لیے کہ انسان پوری کائنات کو بنایا کیوں؟ انسان کے لیے۔ تو جب انسان کا ذکر آ چکا تو گویا پوری کائنات کا ذکر آ چکا۔ تو خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اقرا آیا۔ دو مرتبہ اقرا کی کیا ضرورت؟ پہلی مرتبہ اقرا آیا کہ پڑھیے، پھر دوسری مرتبہ اقرا کیوں لایا گیا؟ تو علماء نے وجہ لکھی ہے کہ اقرا پہلی مرتبہ میں اقرا یہ کہ آپ پڑھیے، دوسری مرتبہ میں اقرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پڑھائیے، امت کو بھی تعلیم دیجیے، اور وہ پڑھیے اپنے کریم آقا کا، آپ کے رب جو سب سے بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھلایا۔ قلم کیا چیز ہے؟ قلم کے بارے میں لکھا ہے کہ قلم تین ہے۔ ایک قلم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تقدیر لکھ دی، میری، آپ کی، سب کی، کیا ہوگا، کب قیامت آئے گی، سب کچھ، ایک یہ قلم۔ دوسرا قلم فرشتوں کا قلم، جو ہم سب کی تقدیر، ہم سب کے اعمال لکھتے ہیں کہ کون کیا گناہ کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، سب لکھتے ہیں، وہ دوسرا قلم۔ تیسرا قلم ہم سب جو استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے حساب کے لیے، اپنے پڑھنا لکھنے کے لیے جو بھی کچھ استعمال کرتے ہیں، یہ تین قلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے چار چیزیں بنائی، ورنہ ساری کائنات کو اللہ نے کن کے ذریعے بنایا۔ کن ہو جا تو ہو گیا۔ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی۔ ایک قلم اپنے ہاتھ سے بنائی۔ نمبر دو، جنت عدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی۔ اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اور حضرت آدم ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یہ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی۔ قلم کا استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قلم کا استعمال کیا، لیکن ایک دوسری روایت جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے قلم کا استعمال کرنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، کہ جنہوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا ہے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ قلم کی طاقت اور تاثیر بہت ہے، قلم کے ذریعے بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا نہیں تھا۔ کیا وجہ؟ آپ کو لکھنا نہیں سکھایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کے ذریعے لکھنا نہیں آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے سامنے قرآن کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں، اور امت اس قرآن کو سن رہی ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو اگر قلم سے لکھتے تو لوگوں کو یہ شک و شبہ ہوتا کہ محمد کسی سے سیکھتے ہیں لکھنا پڑھنا پھر بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر امی رکھا کہ آپ لکھنا نہیں جانیں گے، آپ ایسے ہی لوگوں سے تبلیغ کریں گے۔ یہ چیز تھی، یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قلم کا علم نہیں دیا۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھلایا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہم کیا جانتے تھے؟ دودھ پینا کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دودھ کیسے پیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت دی کہ وہ آدمی دودھ پینا سیکھا، رونا سکھلایا کہ اس کے اپنی ضرورتیں پوری کرے، وہاں سے ہر چیز سیکھی۔ ہم سبحان اللہ پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کوئی چیز نہیں جانتے تھے، اللہ کے رب کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھلا دیا۔ علم الانسان ما لم یعلم۔ باقی کی آیتیں جو ہیں وہ ابو جہل کے کچھ اشکالات تھے، اس اشکالات کے جواب میں ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہے۔ مولا آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، جب بھی مانگا جو مانگا وہ آپ نے عطا کر دیا۔ مولا سب سے بڑی دولت تو تو نے ایمان دیا۔ مولا کریم وہ چیز دے دی کہ جنت کا تو نے گویا ہمیں مالک بنا دیا کہ آپ کے انتقال کے بعد جنت آپ کی منتظر ہے۔ اتنی بہترین چیز دے دی آپ نے۔ مولا کریم اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ مولا کریم ہم اب سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایمان سے ہمیں محروم نہ کر دینا۔ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دینا۔ مولا ابتدا تو نے کر دی، امید بھی ہے کہ انتہا بھی ایمان پر ہوگی۔ مولا کریم وہ تو نے بغیر مانگے عطا کیا ہے، تو مولا مانگنے کے بعد تو محروم نہیں کر سکتا۔ مولا ہمیں محروم نہیں کرنا۔ مولا حالات فتنے دن بدن ایسے ہو رہے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن کریم آقا تو بچا لے تو کوئی ہمیں ایمان سے پھرا نہیں سکتا۔ مولا مرتد ہونے سے حفاظت فرما۔ مولا ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ مولا ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ مولا جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہے، مولا کریم تو ان کے ایمان کے اعمال کی عزت کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ مولا ظالموں کو ظلم سے روک دے۔ مولا انہیں ہدایت عطا فرما۔ ہمارا اپنا قصور ہے، ہم نے اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے رکھی نہیں۔ ہم نے اسلام غلط طریقے سے پیش کیا، جھوٹ سے پیش کیا، غداریوں سے پیش کیا، گالی گلوچ سے پیش کیا، برے اخلاق سے پیش کیا۔ صحیح معنوں میں اسلام پیش کرتے تو وہ سبق وہ لیتے جو صحابہ سے دوسری قوموں نے لیا، کہ لوگ ان کی تجارت سے بھی اسلام میں داخل ہوئے، ان کی باتوں سے بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ مولا کریم ہم نے دھوکے دیے تو اسلام بدنام ہوا۔ مولا ہم نے گالیاں دی تو اسلام بدنام ہوا۔ مولا کریم تو نے تو بڑی پاکیزہ تعلیم پہنچائی تھی، ہم نے قدر نہیں کی۔ تو نے بہترین قرآن دیا تھا، ہم نے قدر نہیں کی۔ مولا تو نے بہترین نبی کی تعلیم دی، بہترین نبی دیے، لیکن مولا اس کی قدر نہیں کر پائے۔ مولا اس کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا ہم وطن ساتھیوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے۔ مولا ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما۔ مولا سب کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو سیدھی راہ عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جہنم سے کلی طور پر حفاظت فرما۔ مولا یہ رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، آپ مغفرت فرما، وہ بھی آدھا عشرہ ختم کے قریب ہے۔ مولا کریم تو ہماری مغفرت کر دے۔ مولا نہ معلوم زندگی کے دن باقی ہے کہ نہیں، آئندہ رمضان ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ مولا کریم قیامت تک رمضان تو آئے گا، لیکن سوال میری زندگی کا ہے۔ مولا کریم تو ہماری مغفرت کر دے۔ مولا روزے قبول فرما لے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو، رات میں، دن میں، سفر میں، حضر میں، مولا کریم کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا ناراضگی والی موت سے حفاظت فرما۔ مولا ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اور آپ کے نیک بندوں کے صدقے میں اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اس کے آمین پر قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔